ساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحفظا وقائدم وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما، جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے تیری غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کے مذہب و عقیدے میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ بہتر صلوات تلاوت فرمائے محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے۔ اچھا کوشش فرمائیں جتنی آپ کی تعداد ایک صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمان آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اگر جناب مناسب سمجھیں تو جو صاحبان پیچھے تشریف فرمائیں، اگر ممکن ہو ذکر حسین علیہ السلام کے لیے اگر ایک ایک قدم آ کر تشریف لے آئیں۔ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ مجلس کا ماحول زیادہ بہتر انداز سے چلے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر ممکن ہو ذکر حسین علیہ السلام کے لیے بس ایک ایک قدم کی بات ہے، کوشش کریں مل کے بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ میں آج کی مجلس کا آغاز ایک حدیث سے کرنے لگا ہوں۔ جتنا آپ کا جناب دل چاہے گا اتنی نوکری آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ میرے بعد بھائی غیور صابر صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ جلدی زینت ممبر ہو جائیں گے۔ فرمان ہے میرے مولا کا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ۔ اسی کے ترجمے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کی سنویت کا ذکر آپ تک پہنچانا ہے۔ زمانے کی سختی آپ کے سامنے ہے، وبائیں، بیماریاں، آسمانی عذاب ہر بندے پہ نازل ہونے والے ہیں۔ زمانے کی سختیاں سامنے رکھیے گا، ذکر محمد و آل محمد کا پہلا جملہ سماعت فرمائیے گا، پھر جیسے آپ کا دل کرے گا ویسے آپ کی نوکری ادا کر دی جائے گی۔ میرے مالک نے فرمایا زمانے پہ یہ عذاب اس وجہ سے نازل ہوتے ہیں چونکہ مولوی علی چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا علی باعث وارث کائنات۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے جی۔ یا علی باعث وارث کائنات۔ زمانے پہ عذاب اس وجہ سے نازل ہوتے ہیں کہ مولوی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق چھپاتے ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا حق کیا ہے یہ مجھے آج ممبر کی بلندی سے آپ تک پہنچانا ہے۔ عامر بھائی اویس بھائی بات ہر کوئی کرتا ہے علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کی، مگر زمانہ مفہوم ولایت سے آری نہیں ہے۔
زمانہ مفہوم ولایت کو جانتا نہیں ہے. تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ علی، میری مجبوری میرا سب کچھ ہی علی. سبحان اللہ. اچھا لگتا ہے ہاتھ اگر علی کے دربار میں بلند ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ علی، میری مجبوری ہے بابا جی میرے پاس جو ہے وہ سب بھی علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کا صدقہ ہے. اگلے جملے سے اندازہ ہوگا مجلس آل محمد میں حاضر کون بیٹھا ہے، وقت کون گزار رہا ہے. زمانے پہ عذاب اس وجہ سے نازل ہوتے ہیں کیونکہ زمانہ علی ابن ابی طالب کے فضائل چھپاتا ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کو چھپاتا ہے. جو بندہ دائیں بائیں کے خیال میں بیٹھا اس کا میں ذمہ دار نہیں. جو ذکر آل محمد کے صاحبان طلبہ جماعت بیٹھا ہے، میں تیری دل کے دھڑکن کے قریب آ کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق تیری نسلوں تک پہنچانے لگا. زمانہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق چھپاتا ہے، اس وجہ سے اللہ زمانے پہ عذاب نازل کرتا ہے. کبھی تو گھر میں بیٹھ کے سوچ آخر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہمیں فائدہ کیا ہے. ایک بندے نے مالک کی بارگاہ میں، مالک جو آپ کے دشمن ہیں نا وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کی نسلیں ہم سے زیادہ ہے، ان کا رزق ہم سے زیادہ ہے. مالک پھر بتائیں تو صحیح ہمیں آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا. بندہ دیکھوں جو ذکر آل محمد کے صاحبان تلے بیٹھے علی ابن ابی طالب کے دروازے کا لو کر ولایت علی سنائے، تیرے چہرے پہ تبسم لائے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. رسول کے بیٹے نے فرمایا یاد رکھیے گا یہ زمانے پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تمہیں تھوڑا فائدہ ہے، اگر تم اپنے کام سے بازار میں بھی چلے تو اللہ عبادت لکھتا ہے. اللہ اکبر. کیا کرے گا اس ہاتھ کو جو علی کے کام ہی نہ آ سکے. یار امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. یار یا علی بادشاہ. الموالی العارف لامیر المومنین عابد وان لم یعبد. جس بندے کے سینے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اگر وہ کسی اپنے کام کی وجہ سے بازار میں چل رہا ہے تو اللہ عبادت لکھ رہا ہے. اگر وہ اہل خانہ کے لیے سبزی خرید رہا ہے تو اللہ عبادت لکھ رہا ہے. اے علی ابن ابی طالب کے نام کو مبتل سماعت سمجھنے والے جاہلوں، اللہ نے علی حق بنایا ہے، حق کی مخالفت نہ کیا کرو. یہ علی ہی تو تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے تیری زندگی سلامت ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہی تو ہے جس کی وجہ سے جناب مقدس ہے. اگر میں تیرے عقیدے اور روح سے علی نکالوں تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ وہ بابا جی دو نجاستوں کے درمیان انسان کی مختصر سی زندگی ہے. جو بندہ پیدا ہوتا ہے نا گھر میں، ہاسپٹل میں یا کسی بھی جگہ پہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ آتے ہوئے نجاست کا مجموعہ ہوتا ہے. اسے دنیا کے پانی کے ساتھ غسل دینا پڑتا ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آذان سن سکے. اور بات تو صرف 5 منٹوں کی ہے. یہ روح اندر آپ کے موجود ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، گلی بازار میں چلتے بھی ہیں، لوگوں سے ٹکراتے بھی ہیں. جس دن یہ امر روح نکل گیا صرف 5 منٹ کے بعد تو اتنا مردہ ہو جائے گا کہ کوئی اپنا بھی تجھے ہاتھ لگائے تو غسل واجب. پھر عقل کا علاج کیا کر. دو نجاستوں کے درمیان رہ کے علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ بھونکا نہ کر. اور زندگی میں تو علی کے برابر نہیں، مقابلہ اس علی کا جو آیا کعبے میں گیا مسجد سے. امام زمانہ آپ کے ہاتھ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. گا اللہ اکبر، اللہ اکبر. صاحبان ولایت بلند حیدری، آنے والا ہے وہ جو کسی کے کہنے پر رکتا نہیں. دن گنے چاہ چکے آنے والا ہے وہ کعبے کی چھت پہ جو زبان سے نہیں بولے گا، ذوالفقار علی سے بولے گا. کعبہ کی چھت سے اترے گا علی کی آخری بیٹا، بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھ کعبے کی مغرب والی دیوار پہ رکھے گا. بابا جی کعبے کی مغرب والی دیوار گر پڑے گی. آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے اس جنگ کے عظیم و شان مجمع کو دیکھنا ہے. ایک بندے کے چہرے پہ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نور نہ آیا تو میں ذاکری منوانے تھوڑی کھڑا ہوں. میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں اور اپنے گھر میں اپنا آپ منوایا نہیں جاتا. وہ آنے والا ہے، کعبہ کی مغرب والی دیوار گرائے گا.
اس میں سے 27 زندہ ناصر نکالے گا، سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مقداد کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مالک اشتر کعبہ کی دیوار سے نکلے گا۔ میں علی ابن ابی طالب کے دشمن کا کلیجہ نہ دبا دوں؟ تو علی ابن ابی طالب کی نام کی بات کرتا ہے، اس دن کہاں مرے گا جسے تو سجدہ کرتا ہے؟ وہاں سے تو سلمان نکل رہا۔ ہاتھ اچھا لگتا ہے اگر علی کے دربار میں بلند ہو جائے تو۔ اللہ اکبر۔ امام زمان آپ کی نسلوں کی خیر فرمائے یار، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ آخری مہلت دے گا، آخری مہلت۔ اس وقت پوری کائنات میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہوں گی، ہر زبان میں مولا کے کلام کا ترجمہ ہوگا اور ہر بندے تک پیغام پہنچے گا۔ آخری مہلت ہے، یا علی تسلیم کر لو یا ذوالفقار علی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دربار کے دروازے پہ سر سجا، جس دروازے پہ سر سجانا تیرا دین ہے۔ میرے مالک کا فرمان ہے، جس دروازے سے دین لیا جائے پھر اس دروازے پہ سوال نہیں ہوتے۔ بندے کہتے جی ہمیں یہاں سے علی سمجھ نہیں آتا، بندے کہتے جی ہمیں یہاں والا علی سمجھ نہیں آتا۔ بڑی دلیر ہو گئی قوم، جملے جملے پر روک کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا امتحان لوگ لینے لگ گئے۔ جی علی یہاں ہو تو وارے میں نہیں، علی یہاں ہو تو وارے میں نہیں۔ اب جو بندہ رات کو 10:30 11 بجے ہاتھ باندھ کے مجلس میں بیٹھا، اس کے ہاتھ چھڑوانا تو میری ذمہ داری نہیں نا۔ میری ذمہ داری علی ابن ابی طالب کے فضائل بالکل ایمانداری سے اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ جی علی یہاں ہو تو وارے میں نہیں، علی یہاں ہو تو وارے میں نہیں، علی یہاں ہو تو وارے میں نہیں۔ پھر دلیر ماں کا بیٹا بننا، جھنگ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر، باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا ہے۔ علی جہاں ہو حق ہوتا ہے، حق۔ علی کعبے میں اترے تو حق، علی آذان میں اترے تو حق، علی اقامت میں اترے تو حق، علی تشہد نماز میں اترے تو حق۔ نہ میں کسی بندے کی نماز سے علی نکال سکتا ہوں، نہ میں کسی بندے کی نماز میں علی شامل کر سکتا ہوں۔ ذمہ داری سے ذکر آل محمد پہنچانا میری گردن کی ذمہ داری ہے۔ اب سے 2 مہینے پہلے قوم المقدس میں ایک عالم کا انتقال ہوا، اس کا نام تھا سید احمد نجفی۔ ان سے ہندوستان کے ایک طالب علم نے سوال کیا، قبلہ آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں بڑا علمی ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں۔ ہم رہتے ہیں پاکستان ہندوستان کی سرزمین میں، ایک ایک گلی میں 50 مفتی رہتا ہے۔ اذان میں علی کا نام تو باطل، اقامت میں علی کا نام لو تو باطل، تشہد میں علی کا نام لو تو باطل۔ قبلہ ہمیں بتائیں کیا علی نماز کا حصہ ہے؟ بندہ دیکھوں جو رات کے اس پر ذکر ولایت میں جاگ رہے۔ آیت اللہ احمد نجفی نے فرمایا، وہی انسان کا بچہ بن، پہلے طالب علم تو بن، پہلے سوال کرنے کا طریقہ تو ڈھونڈ۔ علی نماز کا حصہ نہیں، نماز علی کا حصہ ہے۔ وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے جو ماتم کے حلقے میں بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، اور ہے بغض علی دل میں تو پر لاکھ نمازیں، یہ بغض کا ڈبہ ہے، محراب نہیں ہے۔ آپ ربائی نہ کہتے تو شاید میں جملہ نہ کہتا، مگر میں کیا کروں، پاکستان کی شیعت کی فضا بڑی نجس ہوتی جا رہی ہے۔ بندے حلقہ ماتم سے نکل کے شبیر کے ماتمیوں پہ اعتراض کرنے لگ گئے۔ بندے شیعہ گودوں میں پیدا ہو کے علی ابن ابی طالب کے اقتدار کو سوچنے لگ گئے۔ جملہ عامر بھائی میں اپنا نہیں کہنے لگا، میں آیت اللہ میلانی کو جملہ کہنے لگا۔ ان سے کسی نے پوچھا ہمیں بتاؤ تو صحیح، حسین کے ماتمیوں کا مزاج کتنا بلند ہے، شبیر کے ماتمیوں کا عقیدہ کتنا بلند ہے، اور ماتمی کس شان کا بنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے باقی تو میں کوئی تقابل نہیں کر سکتا، میں اتنا بتا سکتا ہوں نمازیوں کی پیشانیوں سے شبیر کے ماتمیوں کے قدم افضل ہیں۔ عقیدہ بولی تو میرے نال بولی بھائی حیدری۔ آپ سلامت رہے، امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔
ولایت سنبھال ولایت. جب چور گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو پہلے جناب کے کچن میں نہیں جاتا، وہ پہلے گھر کے اس حصے میں جائے گا جہاں تیری قیمتی ترین چیز ہوگی. اس وجہ سے مولوی نے پہلی ڈکیٹی ہی ولایت علی پہ ڈالی ہے. اپنے مذہب کی اصل کو پہچاننے کی کوشش کر، اپنے مذہب کی اساس کو سنبھالنے کی کوشش کر. ولایت علی تیرے مذہب کی اساس ہے، ولایت علی تیرے مذہب کی پہچان ہے، ولایت علی تیرے مذہب کا چہرہ ہے. جملہ میرے سامنے وہ آ گیا تو میری مجلس میں پتھر رکھ، اگر پتھر سے نام علی کی صدا نہ آئے تو 5 سال مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بندے کہتے ہیں جی علی یہاں بارے میں نہیں، بندے کہتے ہیں علی یہاں بارے بھی نہیں. میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو اس زمانے ہمیں کہتے تھے ہم کوئی علی کی ولایت کے منکر ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو علی ابن ابی طالب کو مولا مانتے ہیں. مگر میرے ساتھ رہیے گا، اللہ ان بندوں کو ان کے چہرے کے بل جہنم میں گرا دے گا. میں نے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ سے پوچھا، مالک یہ تو کہتے تھے ہم موالی ہیں، یہ کہتے تھے ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، پھر یہ کس وجہ سے جہنم گئے؟ سرکار نے فرمایا جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا اس بندے کو علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. کیا کرے گا اس ہاتھ کو اگر علی کے دربار میں بھی نہ اٹھے تو یار؟ میں بسم اللہ کروں. امام زمان آپ کو سلامت رکھے یار. ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. بسم اللہ. کوشش کریں ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. رشتہ ولایت میں بھائی ہیں، نسب میں باپ کے برابر ہیں. برادر اکبر جناب سید غیور صابر نقوی صاحب علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت بیان کرنے کے حوالے سے پاکستان کا ایک معتبر ترین نام، امام زمانہ شہنشاہ حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے. اوے ہمارا رشتہ وہ دنیا والا نہیں ہے جس کا گروپ ہسپتال میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جو رشتہ ہے نا، یہ رشتہ یہ عالم ذر اول سے جڑا ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ جنت تک جڑا رہے گا. میں کوشش کروں گا بڑا جلدی ممبر سید و سردار کے حوالے کر دوں. علی ابن ابی طالب حق ہے، آذان میں آئے خان جی تب حق ہے، اقامت میں آئے تب حق ہے، تشہد نماز میں آئے تب حق ہے. 2 حوالے مجھے ممبر آل محمد کی بلندی سے دینا ہے، اپنے شہر میں دینا ہے، اپنے شہر کے سرداروں کے سامنے دینا ہے، کیونکہ اعتراض کیا جاتا ہے علی کی پاک ولایت پہ. بابا جی ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم سناتے ہیں حدیث معصوم، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. جی فلاں صاحب لکھیں گے تو ہم علی مانیں گے. اوے علی توزیع کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے. میں 2 ایسے بھائیجان منتخب ترین حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. زندہ ہیں، موجود ہیں، مجتہد الزمان ہیں، صاحب التوزیع ہیں، صاحب الرسالہ ہیں. ان کے قلم سے شیعت محفوظ ہوتی ہے. ایک کا تعلق ہے نجف اشرف سے. جواب مجھے سوال کا دینا، ہم کہتے ہیں علی پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب اجازت نہیں دیتے. آپ میری انگلی تھام، ایک لمحے سے پہلے میں تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف لے چلوں. مجتہد کا نام ہے الشیخ محمد سند، بیٹھتا ہے علی ابن ابی طالب کے حرم کے اندر، مسجد شاہین کے اندر درس خارج دیتا ہے. بابا جی تصدیق فرمائیں گے کم سے کم 300 سے 400 بندہ ان کے سامنے زادو ادب ٹیکتا ہے جو درس خارج ان سے سیکھتا ہے. ایک دن بیٹھے تھے اپنے درس میں، ایک طالب علم نے سوال کیا، کم از کم 4-5 سال ہو گئے، آپ کے درس خارج کا عنوان ہے علی ولی اللہ، ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کے پاس علی ولی اللہ پہ سب سے مضبوط حوالہ کون سا ہے؟ میں ان کی بات کرنے لگا جو کتاب کے بغیر علی تسلیم نہیں کرتے. تو انہوں نے کتاب اٹھائی، تیرے مذہب کی سب سے پہلی تفسیر کا نام امام عسکری، جو 11ویں امام نے اپنے نوکر کو خود لکھوائی. انہوں نے کتاب کا ٹائٹل پیش کیا کیمرے کی جانب، پھر کیمرے والے نے زوم کی. جو بندہ دکھائے گا میں ویڈیو کلپ دکھا دوں گا، جو بندہ سوال کرے گا میں کتاب میں تحریر دکھاؤں گا. کسی بندے کی کنڈی کھٹکا کے علی ابن ابی طالب پہنچانا اکبر غدیری کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے بابا جی بتایا تھا میدان قیامت میں بڑے بڑے اعمال والے اپنی نمازیں لے کے، اپنے روزے لے کے، اپنے اعمال لے کے پروردگار کے حضور آگے، پروردگار دیکھ ہماری نمازیں بھی پوری ہیں،
پروردگار دیکھ ہمارے روزے بھی پوری ہیں، جلدی کر ہمیں جنت عطا کر۔ اس وقت آیت اللہ میں یاد رکھنا، اس وقت اللہ 2 فرشتے بھیجے گا کہ جا کے ہر بندے کے نامہ عمل کو دیکھو، اگر توحید اور رسالت کے بعد علی ہے تو سب قبول ہے، اگر علی نہیں نہ اللہ قبول ہے نہ رسول قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ آباد و شاد فرمائے جو ولایت کے لیے بولے یا آخری حلالی تک سجاد بلند اونچا حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہادت ثالثہ تکمیل الشہادتین ہے، ولایت نہ ہو تو توحید مکمل نہیں، ولایت نہ ہو تو رسالت مکمل نہیں، ولایت نہ ہو تو امامت مکمل نہیں۔ پھر تو بتا تیرے پاس کیا مکمل ہے؟ ایک آخری حوالہ، انتہائی مختصر ٹکڑا مقتل کا، اور منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا۔ دوسرا حوالہ، سرزمین قم المقدس، میری مجلس میں 2 جاسوس لگے ہیں، ڈریے گا نہیں، میں کیمروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قبر کی رات تک اپنے کئے فکرے سے پھرنے نہیں دیتے۔ دوسرا حوالہ قم المقدس، زندہ مجتہد، موجود مجتہد، صاحب الرسالہ مجتہد، نام الشیخ محمد نجح طائی، احمد پور سیال والا گھر، یہاں سے 100 کلومیٹر ہے۔ یہاں آپ کے نوکر کی رہائش آپ سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اگر وہاں تک بھی جناب تکلیف نہ کر سکے تو ایک آدھی کاپی آپ کے نوکر کی گاڑی سے مل جائے گی۔ جو علی ابن ابی طالب کو تسلیمی کتاب کے بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھ چکے، 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھ چکے، 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ بیدار ہوئے گا بیدار، میں نتیجہ جناب کے حوالے کرنے لگا۔ 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد اکبر سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے تجدید وضو کیا، اس نے اپنا قلم اٹھایا، بی بی معصومہ بی بی کے حرم سے اپنے قلم کو مس فرمایا اور فرمایا بی بی اجازت دینا، میں علی ابن ابی طالب کے اقتدار ولا کو لکھنے لگا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کے فضائل اور اقتدار کو لکھنے لگا ہوں۔ پھر اس نے کتاب لکھی، اگر مانگے گا تو نوکر عربی میں دکھا دے گا، اگر مانگو گے نوکر فارسی میں دکھا دے گا، اگر مانگو گے نوکر اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کروا کے پاکستان کی مارکیٹ میں بھجوا چکا ہے۔ اس سے زیادہ اور اتمام حجت میں منبر پہ رات کے وقت کر نہیں سکتا۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق لکھا کہ پہلے زمانہ سخت تھا، تقیہ کا دور تھا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے علی بتاتے رہے، جتنا لوگ برداشت کرتے رہے ہم اتنا علی بتاتے رہے۔ اب زمانہ آسان ہو گیا ہے، اب چوک میں کھڑے ہو کے کوئی بندہ علی ابن ابی طالب کا نام لے تو اب آ کے اس کے گھر کو آگ کوئی نہیں لگاتا۔ اب ہم اپنا فتویٰ تبدیل کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اوہ باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باطل ہے وہ عبادت جس میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نہ ہو۔ یا علی بادشاہ والے سے کائنات مدد۔ باطل ہے وہ عبادت جس میں علی ابن ابی طالب کا اقتدار ولا شامل نہ ہو۔ جسے نہیں سمجھ آئی اس کے لیے تمام حجت کے طور پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر تو شیعہ ہے، شبیر کا ماتمی ہے، تیرے گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہے، میں رات کے اس پیر علی ابن ابی طالب کے دروازے کا جھاڑو بردار ہونے کی حیثیت سے منت کر رہا ہوں، ہر چیز سوچنا، علی نہ سوچنا۔ کوئی بندہ سوال کرنا اختر عباس ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، حدیث سمجھ نہیں آتی، روایت سمجھ نہیں آتی، فقہ کی اصطلاحات سمجھ نہیں آتی، ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں سادہ کر کے بتا علی کتنا ضروری ہے۔ تو بابا جی اس سے زیادہ مختصر میں کر سکتا ہی نہیں، اتنا ضروری ہے جس پہ عالیہ کی چادر لگ جائے۔ تیرے مذہب میں علی ابن ابی طالب اتنا ضروری ہے جس پہ مصطفیٰ کی بیٹی کا لہو لگ جائے۔ 2 سے 2.5 منٹ مجھے مقتل کا ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے اور ممبر سید و سردار کے حوالے کرنے چلا، وہ بھی اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کی غربت کا دن نہ ہوتا تو میں فضائل پہ نوکری تمام کر دیتا۔ بابا جی 2 سال میری ڈیوٹی لگی علی ابن ابی طالب کے گھر مسجد کوفہ کے سامنے، علی ابن ابی طالب کے مصائب لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری حوزہ علمیہ کی طرف سے میری گردن پہ آئی۔ میں نے ایک جملہ ممبر کی بلندی سے بابا منشا جی کہا تھا کہ علی نہ 19 رمضان کو غریب ہے، علی نہ 20 رمضان کو غریب ہے۔ جب بندہ اس انتظار میں ہے کہ ذاکر مصائب پڑھے گا تو میں ماتم کروں گا،
میں آپ کا انتظار نہیں کروانے لگا، میں جملہ بھیج کے ممبر خالی کرنے چلا ایسے اعتماد کے ساتھ کہ تیری اور میری عبادت قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا علی نہ 19 غریب ہے، علی نہ 20 رمضان غریب ہے، علی نہ 21 رمضان غریب ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے زندگی کی ہر نماز کے بعد دعا فرمائی، پروردگار علی ابن ابی طالب کو شہادت کی موت عطا کرنا۔ ایک ہندوستان کے سیاح نے سوال کیا، بیٹا مجھے بتا اگر 19 20 21 رمضان علی غریب نہیں ہے تو میں ہندوستان سے سیدزادی بیٹی کو آج زینب عالیہ کے اس گھر تک کیوں لایا، مجھے بتا تو صحیح علی غریب کب تھا؟ میں نے کہا علی ابن ابی طالب کا اپنا جملہ ہے، جب مسجد کوفہ کے ممبر پہ علی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے او ان کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ، میں دیکھتا رہا اور حسین کی اماں زخمی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائیں۔ ایک فکرے کی اجازت، ممبر خالی کرنے چلا، میں نے علی ابن ابی طالب کے مصائب کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیے۔ میں مقتل امیر کا جملہ نہیں کہنے چلا، بھائی عامر میری نگاہ سفر کرتے کرتے بابا جی ایک جملے پہ آ کے رک گئی کہ میں علی ابن ابی طالب کے مصائب کیسے لکھوں۔ میں نے علی کی ساری زندگی کی سیرت پڑھی کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ کبھی کسی کافر کے سامنے نیچے نہ ہوا، علی کا ہاتھ کبھی کسی مشرک کے سامنے نیچے نہ ہوا۔ مجھے تاریخ نے بتایا زندگی میں ایک دفعہ علی اپنے ماتھے کے بل مٹی پہ گر پڑے، جب مسجد میں حسن نے بتایا اماں دنیا چھوڑنے والی ہے، علی ابن ابی طالب نے ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا فاطمہ کے بعد میں علی اپنے دکھ کسے سناؤں گا۔ بابا جی تیز قدم اٹھا کے علی ابن ابی طالب صحن تطہیر میں آئے، بلا تشبیہ مصلی عبادت پہ حسین کی زخمی اماں بیٹھی تھی، علی ابن ابی طالب ایسے بیٹھے جیسے نمازی حالت تشہد میں بیٹھتا ہے۔ علی نے فرمایا فاطمہ یادگار مصطفیٰ مجھے بتا کس مصائب کو یاد کر کے روتی ہے؟ اگر تجھے مصطفیٰ کا جنازہ یاد ہے وہ بابا تیرا تھا وہ بھائی میرا تھا، اگر تجھے محسن یاد ہے وہ بیٹا تیرا بھی تھا وہ خون میرا بھی تھا، اگر تجھے دروازے کی آگ یاد ہے وہ در تیرا بھی تھا وہ دروازہ میرا بھی تھا۔ ماتمی اپنا ہاتھ بلند کرے میں تیرا سلام کروں۔ علی ابن ابی طالب کے سامنے فاطمہ نے فرمایا یا علی ان تمام مصائب پہ مجھے دکھ ہے مگر میں ان پہ رو نہیں رہی۔ علی نے پوچھا بتا تو صحیح پھر آخر کس پہ روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے یا علی تیری ولایت کی قسم ہے ساری زندگی جنگ کے میدان میں جن لوگوں نے نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی مشرک کو مارا انہوں نے مجھے میرے گھر میں مارا، اور میں بتاتی رہی حیا کرو میرے احترام میں محمد کرسی چھوڑتا۔ اللہ لعنت اللہ ہے امیر کائنات کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ شب قدر میں سانس لینا عبادت، ذکر مولا میں شرکت عبادت، اس عبادت کی قبولیت اور برکت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وطن عزیز پاکستان میں سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جسے احد میں اٹھایا تمہارے آبا نے، شاعر مخاطب ہے اس سوچ سے جو سوچ قاتل ہے جناب امیر علیہ السلام کی۔ جسے احد میں اٹھایا تمہارے آبا نے، کبھی وہ بار اتارا نہیں گیا تم سے۔ علی کو سجدے میں ضربت لگائی یعنی علی کو سجدے میں ضربت لگائی یعنی علی، حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے۔ ذکر شہادت امیر المومنین علیہ السلام بیان فرمائیں گے، عزت مآب ذاکر اہل بیت جناب غیور صابر نقوی آف بیل۔ بسم اللہ سے کرتے ہو بے قصوں کو پریشان عید پر، کرتے ہو بے قصوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے گھر بطول کا بحران عید پر۔ حیدر کٹے کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب